بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، آج کے اس سبق میں ہم لوگ جانیں گے آئینہ اور فی، علا، ہوا، ہیا کا استعمال، یعنی اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ پہلے ہم تو جان لیں کہ آئینہ کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ آئینہ کے معنی ہوتے اردو میں کہاں، یعنی اگر ہمیں یہ بولنا ہو کہ یاسر کہاں ہے تو ہم سمپلی کہہ دیں گے آئینہ یاسر، یاسر کہاں ہے۔ اور اس کے جواب میں ہم کہیں گے ہوا، یعنی یاسر کا نام لے لیا گیا، پہلے اس میں استعمال کیا گیا، اس کے بعد اس کی ضمیر استعمال کی جائے گی، یعنی کہ ہوا، یہ مذکر ہے اس کے لیے ہوا استعمال کیا گیا ہے، یعنی یہ کیا ہے، ہی ہے۔ ہوا کیا ہے، یہ ہی ہے۔ اور اس طرح سے اگر بولنا ہو کہ کتاب کہاں ہے تو ہم کہہ دیں گے آئین الکتاب، کتاب کہاں ہے، یعنی آئینہ کے معنی ہو گیا ویئر۔ اور اگر ہمیں بولنا ہو کہ کتاب مکتب پہ ہے تو ہم وہاں پہ علا کا استعمال کریں گے، یعنی کہ یہاں پہ پر آ رہا ہے تو ہوا علی المکتب، کتاب کے لیے ہوا استعمال کیا، اس ضمیر کے لیے الکتاب جو اسم ہے اس کا ضمیر جو ہے ہوا، اور علا یہ حرف جار ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، حرف جار، یعنی یہ بیچ میں جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ علی المکتب اس کے معنی ہوا، علا کے معنی ہوتا ہے پر، یعنی آن ایٹ، اس طرح سے۔ اور فی کے معنی ہوتا ہے میں، یعنی اگر ہمیں یہ بولنا ہو انگریزی میں کہ یاسر کہاں ہے تو ہم کہہ دیں گے ویئر از یاسر، یاسر کہاں ہے۔ اور اس کے جواب میں کہیں گے ہی از ایٹ ہوم، تو یہ ایٹ جو ہے یہ میں کے معنی میں ہو گیا، یعنی فی کے معنی میں ہو گیا۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور باقی چیزیں ہم مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ الدرس الرابع، چوتھا سبق، البیت گھر، فی البیت گھر میں۔ فی جو یہاں پہ لگا ہوا فی کے معنی ہوتے ہیں میں، یعنی ان، ایٹ۔ المسجد مسجد، فی المسجد مسجد میں۔ المکتب میز، فی المکتبی علی المکتبی مکتب پر، یعنی میز پر۔ علی کا معنی ہوتا ہے پر، یعنی آن۔ علی السریر چارپائی پر۔ این محمد، یہاں پہ سوال کر رہے ہیں محمد کہاں ہے، این محمد، محمد کہاں ہے۔ آئینہ کا معنی ہوتا ہے ویئر، محمد کہاں ہے۔ وہ فی الغرفہ، وہ گھر میں ہے۔ تو یہاں پہ محمد جو اسم ہے اسی کا یہ ناؤن، پروناؤن ہے، یعنی ضمیر ہے، ضمیر استعمال کیا گیا محمد کے لیے ہوا کے معنی ہوتا ہے وہ۔ وَأَيْنَ یاسر، یاسر کہاں ہے، وہ فی الحمام، وہ غسل خانے میں ہے۔ وَأَيْنَ آمینہ، آمینہ کہاں ہے، یہ فی المطبخ، وہ باورچی خانے میں ہے۔ آمینہ مؤنث ہے، اس کے لیے ضمیر جو ہے مؤنث لائی گئی ہے، ہی لائی گئی ہے۔ این الکتاب، کتاب کہاں ہے، ہوا علی المکتب، وہ میز پر ہے۔ وَأَيْنَ السَّاعَةُ، گھڑی کہاں ہے، ہی علی السریر، وہ چارپائی پہ ہے۔ یعنی الساعہ یہ مؤنث ہے تو اس کے لیے ضمیر جو پروناؤن جو ہے اس کو بھی مؤنث لایا گیا ہے۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالات کے جواب دیجئے۔ این الکتاب، کتاب کہاں ہے، تو آپ یہ کہہ دیں اس طرح سے ملا کے جو ہے، پہلے اسم کو دیکھیں کہ اسم جو مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو این الکتاب، کتاب یہاں پہ مذکر ہے تو اس کے لیے کیا ضمیر لائیں گے، ہوا لائیں گے، تو ہوا علی المکتب، وہ میز پہ ہے۔ این محمد، محمد کہاں ہے، تو یہاں پہ محمد بھی جو ہے مذکر ہے تو اس کے لیے ہوا لائیں گے۔ ہوا فی الحمام، وہ غسل خانے میں ہے، یا جہاں بھی ہو۔ ہوا فی السوق، وہ بازار میں ہے۔ ہوا فی المسجد، وہ مسجد میں ہے۔ ہوا فی الطریق، وہ راستے میں ہے۔ اس طرح سے آپ بول سکتے ہیں، جواب دے سکتے ہیں، جو بھی ہو اس صورت میں آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ دیکھ لیتے ہیں اگلا چیپٹر۔ این الساعہ، گھڑی کہاں ہے، تو آپ کہہ دیں ہی علی السریر، ہی علی الکرسی، ہی علی المکتبی، یعنی الساعہ جو ہے، الساعہ کو غور کرے جو اسم جو ہے کیا آ رہا ہے اس کے لحاظ سے پروناؤن جو ہے آپ ضمیر جو ہے لگا دیں۔ این یاسر، این آمینہ، آمینۃ فی الغرفہ، یہاں پہ سوال کیا گیا، یعنی آمینہ سے پہلے حمزہ استفہامیہ کو لایا گیا ہے۔ آمینہ فی الغرفہ، کیا آمینہ غرفہ میں ہے، کمرے میں ہے، تو آپ جو ہے جو بھی ہو وہ جواب دے سکتے ہیں۔ ہی فی المطبخ، وہ جو باورچی خانے میں ہے۔ ایاسر فی المطبخ، کیا یاسر مطبخ میں ہے، باورچی خانے میں ہے، تو آپ اس میں لا بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر نعم بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا سوال آپ اس طرح سے دے سکتے ہیں۔ من فی الغرفہ، کمرے میں کون ہیں، یاسر فی الغرفہ، یاسر کمرے میں ہے۔ ومن فی الحمام، اور غسل خانے میں کون ہیں، حسین فی الحمام یا راشد فی الحمام، اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ ماذا علی المکتب، میز پہ کیا ہے،
القلم علی المکتب، قلم جو ہے مکتب پہ ہے۔ ماذا علی السریر، چارپائی پہ کیا ہے؟ اشیاء علی السریر یعنی کہ چیزیں چارپائی پہ ہے یا کچھ بھی۔ الرز علی السریر، روٹی چارپائی پہ ہے۔ اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، اس کے آخری کے حرف کو جو ہے ظاہر کر کے، اعراب کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ المدرسۃ فی المدرسۃ، یعنی فا لگنے کے بعد، فی لگنے کے بعد یہ حرف جار ہے تو یہ اس اسم پہ کیا کر دیتا ہے؟ آخری میں جر دے دیتا ہے، زیر دے دیتا ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ فی المدرسۃ، فی البیت، البیت، الغرفۃ، الحمام، فی المطبخ، المکتب، علی المکتب، علی الکرسی، السریر، علی الکتاب، فی المسجد۔ تو جہاں پہ فی لگ جائے، اعلیٰ لگ جائے، اس طرح سے جو حرف جار ہے وہ اگر لگ جائے تو وہ اس اسم کو جو ہے مجرور بنا دیتا ہے، یعنی کہ اس کے آخری میں زیر لگا دیتا ہے۔ اقرأ واکتب الطالب فی الجامعہ، این التاجر هو فی الدکان، یعنی تاجر دکان میں ہے۔ الرجل فی المسجد، آدمی مسجد میں ہے۔ این التاجر هو فی الدکان، القلم علی المکتب، قلم جو ہے مکتب پہ ہے۔ این زینب، زینب کہاں ہے؟ ہی فی الغرفہ، وہ کمرے میں ہے۔ این الورق، ورق کہاں ہے؟ وہ علی المکتب، وہ میز پہ ہے۔ این المدرس، استاذ کہاں ہے؟ ہوا فی الفصل، وہ جو ہے کلاس میں ہے۔ این یاسر، یاسر کہاں ہے؟ ہوا فی المرحاض، وہ پاخانے میں ہے۔ این الشمس والقمر فی السماء، سورج اور چاند آسمان میں ہے۔ من فی الفصل، کلاس میں کون ہے؟ المدرس فی الفصل، استاذ کلاس میں ہے۔ اس طرح سے آپ جو ہے جملے بنا سکتے ہیں اور آپس میں بول سکتے ہیں۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ آئینہ کا استعمال ہیا، ہوا، فی، علی، اس کا جو ہے استعمال آپ سیکھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ کامنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، اور اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں، مثالوں کو آپ جو ہے ایک مرتبہ دہرا لیں آپس میں، اور اس کے ذریعے سے بولنے کی کوشش کریں۔ اور اس میں جو بھی الفاظ ہیں، مطبخ ہے، غرفہ ہے، حمام ہے، مرحاض، اس طرح سے نہیں، جو الفاظ ہیں اس کو آپ جو ہے نوٹ کر لیں اور اس کو یاد کر لیں اور آپس میں بولنے کی کوشش کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو جو ہے الفاظ یاد بھی رہیں گے اور آپ کا قاعدہ بھی جو ہے ریوائز ہوتا رہے گا۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے اور بیل آئکن کو بھی پریس کر دیجیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔